بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 91۔ شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض واقع کر دے اور اللہ کی یاد سے اور نماز سے تم کو باز رکھے، سو اب بھی باز آ جاؤ۔ دیکھیے، اسی لیے شراب اور جوا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ اس معاملات میں پڑھ کر انسان جو ہے نہ صرف ایک گناہ میں مبتلا ہوتا ہے بلکہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرے کے دل میں عداوت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، دو جوا کھیلنے والوں میں کیا ہوگا؟ محبت ہوگی کہ عداوت ہوگی؟ اگر ایک جیت گیا اور دوسرا ہار گیا تو ہارنے والے کے دل میں کیا ہوگا؟ جیتنے والے کی طرف سے بغض ہوگا، نفرت ہوگی، دشمنی ہوگی۔ اور شیطان تو چاہتا یہی ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے لیے دل کے اندر نفاق کی بیماری کو پیدا کرے، حسد، جلن، بغض، عداوت، دشمنی۔ اور یہ چیزیں آپ کو کس سے دور کرتی ہیں؟ اللہ کی یاد سے دور کرتی ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے ان سب چیزوں سے رکا جاتا ہے، بچا جاتا ہے، کیونکہ نماز آپ کو بے حیائی سے بچاتی ہے۔ اگر کسی کی نماز اس کو بے حیائی سے نہیں بچا رہی، اس کا مطلب ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہا، صرف ٹکرے مار رہا ہے۔ اور ہمیں صرف نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا، ہمیں نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز جس برائیوں سے آپ کو روکے، آپ نے اس سے رکنا ہے اور اللہ کو یاد رکھنا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ یہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ آیت نمبر 92۔ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہو اور رسول کی اطاعت کرتے رہو اور احتیاط رکھو۔ اگر اعتراض کرو گے تو یہ جان رکھو کہ ہمارے رسول کے ذمے صرف صاف پہنچا دینا ہے۔ اچھا، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو، یعنی یہ دو الگ الگ اطاعت کرنے کا کانسیپٹ ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دوسرا حکم دے رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی دوسرا حکم دے رہے ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دوسری تعلیمات دے رہے ہیں۔ تعلیمات بھی وہی ہے جو حکم آیا ہے، اسی کی تعلیمات دی جا رہی ہے، لیکن انسان کے اوپر، بندوں کے اوپر یہ دونوں کی اطاعت کرنا لازم اور ملزوم ہے، کیونکہ رسول، پیغمبر، انبیاء اپنی طرف سے کوئی بھی پیغام نہیں پہنچاتے۔ جب ان کو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے تبھی وہ پیغام کو آگے لے کے جاتے ہیں۔ ان کی اطاعت کرو مستقل کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک لمحہ بھی اللہ کے احکامات کے بغیر گزارنا، یہ سمجھو کہ تمہاری سانس بند ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جو عمل نہیں کرتا، دیکھیں ایک عمل کو اگر اس کے اندر یہ دو ایلیمنٹ ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ وہ عمل اللہ کے لیے خالصتاً کیا جائے، اور دوسرا اس کے اندر تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہونی چاہیے۔ تو یہ دونوں کی جو ہے نا وہ اطاعت کرنا اس طرح یہ لازم ہے۔ ایکچولی اطاعت کرنے کا مطلب ہوتا ہے نافرمانی سے بچنا، فرما برداری کرنا، اور یہاں پر تنبیہ کیا جا رہا ہے، یہاں پہ مسلمانوں کو، مومنوں کو اس بات کی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ احتیاط کرو، مطلب بچو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور جان رکھو کہ صرف نبی، پیغمبر، رسول، ان کی ذمہ داری صاف جو پیغام ہے وہ پہنچانا ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ تو یہاں پہ صرف جوا اور شراب کی بات نہیں ہو رہی ہے، یعنی ہر زندگی کے ہر معاملے میں اللہ سے ڈرو، اس کی نافرمانی نہ کرو، فرما برداری کرو، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ آیت نمبر جو ہے 93 ہے۔ ایسے لوگ جو کہ ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں، اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو وہ کھاتے پیتے ہوں، جب کہ وہ لوگ تقوی رکھتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں، پھر پرہیزگاری کرتے ہوں اور خوب نیک عمل کرتے ہوں۔ اللہ ایسے نیکوکاروں سے محبت رکھتا ہے۔ اچھا، اس آیت میں بھی اور اس سے پہلی والی آیت میں بڑی سختی سے کہا گیا کہ جو گناہ کرتے ہیں یا جو ایمان رکھنے کے باوجود بھی انہوں نے گناہ کیا تو ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف نیک عمل کو پسند فرماتا ہے۔ تو جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو بعض صحابہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جو شراب حرمت کا جو حکم آنے سے پہلے پی گئی ہے، کہیں وہ ہمارے لیے گناہ کا سبب نہ بن جائے۔ اس آیت نے یہ غلط فہمی دور کر دی
اور یہ صاف صاف بتا دیا، چونکہ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شراب پینے سے صاف الفاظوں میں منع نہیں فرمایا تھا، اسی لیے اس وقت جنہوں نے شراب پی تھی اس پر ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اور احسان کے لغوی معنی ہے اچھائی کرنا، اس طرح یہ لفظ ہر نیکی میں شامل ہو جاتا ہے، لیکن ایک صحیح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی ہے کہ انسان اللہ کی عبادت اس طرح کرے جیسے وہ اس کو دیکھ رہا ہے، یا کم از کم اتنا تصور تو کرے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کو اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے، غور و فکر کرنی چاہیے کہ میں کہیں بھی ہوں، جو کچھ کر رہا ہوں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو جو پہلے حرمت ظاہر ہونے سے پہلے جو لوگ شراب پیا کرتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرمایا، کیونکہ کسی چیز کا جب منع انکار آیا ہی نہیں تو اس پہ پکڑ کیسے ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے اور عادل پسند بھی ہے۔ تو جو پہلے جو گناہ کیے گئے تھے حکم آنے سے پہلے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے نیک عمل کے ذریعے بدل دیا۔ آیت نمبر 94، اے ایمان والو، اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ قدر شکار سے تمہارا امتحان کرے گا، جن تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں گے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معلوم کر لے کہ کون شخص اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے، سو جو شخص اس کے بعد حد سے نکلے گا اس کے واسطے دردناک سزا ہے۔ اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ جیسے اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ جب کوئی شخص حج یا عمرے کا احرام باندھ لے تو اس کے لیے خشکی کے جانور کا شکار کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ عرب کے صحراؤں میں شکار کا ملنا خاص طور پہ مسافروں کے لیے ایک نعمت ہوتی تھی، کیونکہ اس وقت سفر کتنے لمبے لمبے ہوتے تھے اور لوگ حج اور عمرہ کے لیے اونٹوں پہ آیا کرتے تھے، پیدل آیا کرتے تھے۔ تو جب وہ احرام باندھ لیا کرتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو آزمائش میں بھی ڈالتا تھا۔ کچھ ایسے جانور جو ان کے بہت قریب ہوتے تھے کہ وہ آرام سے اس کا شکار کر کے ان سے فائدہ اٹھا لیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے امتحان لیتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جاننا چاہتے تھے کہ کون میرے حکم کی تعمیل کرے گا اور کون جو ہے وہ اس سے دور رہے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے ایمان کا اصل امتحان اس وقت ہوتا ہے جب اس کا دل کسی ناجائز کام کے لیے مچل رہا ہوتا ہے، اور اس وقت بھی اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے کہ جب انسان کسی چیز کو نہ پا رہا ہو اور سامنے ایک دم سے اس کے وہ چیز آ جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نا دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے۔ آزمائش تو ہر طریقے سے ہے، اور اس دنیا میں آزمانے کے بعد ہی ہمیں اپنے معاملات کو ساتھ لے کے اللہ کے پاس جانا ہے، یعنی آزمائش کے بغیر کوئی بھی اس دنیا سے جا نہیں سکتا۔ تو جب آپ کے اوپر کوئی آزمائش، پریشانی، مصیبت آتی ہے تو اس کو برا نہ جانیں، کیونکہ وہ آزمائش آپ کی درجات کی بلندی کے لیے آتی ہے۔